الله روح البقاء بسم الله شیر اللقاء بسم الله شمس الضحى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمسلمين والنار للملحدين الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما لا بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وال من والاه وعد من أعداه وانصر من نصره وخذل من قتله صلوات عزیزان ایمان برادران ایمانی عشر مجالس کی نئی گفتگو جس کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ہمارے آج کی اس مجلس کا عنوان دعا اور بد دعا ہے۔ اسی لیے میں نے ان کلمات کو اخذ کیا ہے جو رسول کریم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں بیان کیے تھے۔ دیکھیے تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں گے تو تاریخ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس دعا نہیں ہے، یعنی آپ دعا اگر نہیں کرتے ہیں تو خداوند عالم آپ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ دعا نہ کریں تو خداوند عالم آپ کی طرف رخ بھی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے ان کچھ کلمات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہم وال من والہ، اے میرے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ دیکھیے اس میں دو رخ پائے جا رہے ہیں، ایک ہے دعا، دوسرے ہے بد دعا۔ تو اسے دوست رکھ، یہ دعا ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی کر۔ بنصر من نصرہ، اور جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما۔ بخذل من خذلہ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ اس میں ایک طرف سے دعا ہے، دوسری طرف سے بد دعا ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ آج 9 محرم ہے، کون سی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے کہ آج کی شب بہت ہی عظمت سے پر ہے۔ اللہ کے رسول کے نواسے نے آج کی شب راز و نیاز کے لیے مہلت مانگی تھی۔ کیوں مانگی تھی؟ راز و نیاز کے لیے صرف یہی وجہ ہے کہ صاحب خصائص حسینیہ کہتے ہیں کہ روز عاشور 38 لوگ فوج اعداء سے نکل کے امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے تھے۔ یہ ایک شب کا کرشمہ ہے کہ دشمن نکل کر حسین کی طرف آ رہے ہیں۔
آپ دیکھیے جہاں تاریخ میں دعا کی گئی ہے وہاں بد دعا بھی ضرور کی گئی ہے. سب سے پہلی اگر تاریخ میں دعا کی گئی ہے وہ جناب آدم کے لیے ہے. یعنی انہوں نے دعا کی ہے, دعا ان کی قبول ہوئی ہے. کیسے دعا قبول ہوئی ہے ان کی؟ آخر آپ سب جانتے ہیں, ہم سے اچھے واقف ہیں, اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا صادر ہوا اور جناب آدم کو دنیا میں بھیج دیا گیا, جناب حوا بہت دور ہیں, جناب آدم بہت دور ہیں. یعنی دونوں اتنی دور ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے, اتنی دور ہیں. پریشان ہیں آخر کریں کیا, کیسے ملاقات ہوگی حوا سے. تاریخ میں ملتا ہے کہ 40 دن تک جناب آدم نے دعا کی لیکن اللہ نے ان کی دعا کو رد کر دیا. آواز آئی, اے آدم ان کا وسیلہ بناؤ جن کے ذریعے سے ہم کو دعا پسند ہے. آدم نے کہا کہ مالک کیا مطلب ہے؟ اب اللہ نے جناب جبریل کے ذریعے سے جناب آدم تک یہ خبر پہنچائی, اے جبریل جاؤ آدم کو پڑھاؤ جا کے. جیسے ہی جناب جبریل آئے اور آدم کو باخبر کیا کہ ان 5 اسما کے نام لیجیے اپنی دعا میں, آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اب جیسے ہی جناب آدم نے اپنی زبان پر پنجتن کے نام صادر کیے, یعنی محمد, علی و فاطمہ, حسن و حسین کے نام جیسے ہی زبان پہ جاری کیے ان کی دعا قبول ہو گئی. اب اللہ کا حکم ہے, جبریل ادھر سے حوا کو لو, ادھر سے آدم کو لو اور دونوں کو ملاقات کراؤ. تاریخ میں دیکھیے سب سے پہلی دعا یہی ہے جو قبول ہوئی ہے. آپ نے غور کیا ہے؟ دیکھیے اہل بیت کے بغیر دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے. اگر دعا قبول ہوگی تو اہل بیت کے ذریعے سے. اب بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ خدا تک پہنچ جائیے. آدمی نے, جناب آدم نے آ کے بتا دیا دیکھو ہم جیسا نبی, پہلا نبی اللہ کا, اس کی دعا بغیر اہل بیت کے قبول نہیں ہو سکتی, بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہو سکتی, تو تمہاری کیا مجال ہے؟ تمہاری کیا مجال ہے؟ ہم نبی جیسے ہو کے ہماری دعا بغیر وسیلہ اہل بیت کے قبول نہیں ہو سکتی, تمہاری کیا مجال ہے؟ جیسے ہی یہ الفاظ جناب آدم کی زبان پہ جاری ہوئے دعا قبول ہو گئی. اب دیکھیے بد دعا بھی کیا ہوتی ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے, آپ کے سامنے واقعہ عرض نہیں کرنا, صرف جو مقصد میرا ہے وہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے. علی کو مولا بنا دیا. اب ایک شخص حاجیوں میں سے نکل کے آ رہا, دیکھیے مسلمان ہے, نماز پڑھتا ہے, رسول کے پیچھے روزے رکھتا ہے, حج کر کے آ رہا ہے. جیسے ہی رسول نے جب مولا علی کو بنایا, نکل کے سامنے آ کے کہتا ہے, اے رسول, اے اللہ کے رسول, آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے سر تسلیم کر دیا, روزے کا حکم دیا, ہم نے قبول کر لیا, حج کا حکم دیا, ہم کر کے آ رہے ہیں, آپ جو چیز کہتے چلے گئے ہم مانتے چلے گئے. اب یہ کیا بات ہے کہ آپ علی کو بھی ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں؟ معاذ اللہ. یعنی علی کو بھی ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی قبول کریے, مولا ان کو بھی مانیے. پہلی مرتبہ رسول کی غصہ آیا ہوگا, شکن پہ بل پڑ گئے. میں کہوں گا اے نادان, عرب میں اکثر حافظ ہوتے ہیں, حافظ قرآن ہوتے ہیں, حافظ ان کا بہت قوی ہوتا ہے. شاید مجھے معلوم نہیں کہ حافظ تھا کہ نہیں, یعنی نعمان بن حارث فہری یہ حافظ تھا یا نہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا تو اس نے ضرور سنا ہوا ہوگا کہ رسول کوئی بات نہیں کہتے جب تک اوپر سے کوئی چیز آ نہ جائے رسول کے اوپر. یعنی جب تک وہی اللہ ہو نہ جائے رسول کے اوپر تب تک کوئی کلام ہی رسول نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی یہ اس نے کہا اللہ کے رسول کی پیشانی کے بل پڑ گئے. اب اس نے کہا اے اللہ کے رسول, حارث بن نعمان فہری کہتا ہے, اے اللہ اگر یہ تیرا رسول سچ بول رہا ہے, اپنی طرف سے نہیں مولا بنا رہا ہے, علی کو مولا بنا رہا ہے, تو آسمان سے ہمارے اوپر عذاب نازل کر
تاریخ بتاتی ہے اس کو قرآن نے اپنے لفظوں میں لے لیا اور آیت کی شکل میں زندگی بھر کے لیے تا قیامت کے لیے اپنی قرآن میں جگہ دے دی. سأل سائل بعذاب واقع، یعنی سوال کرنے والے نے اپنے لیے سوال طلب کیا. کیا طلب کیا؟ کہ ہمارے لیے عذاب نازل کر. تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی اس کے الفاظ ختم نہیں ہونے پائے تھے کہ آسمان سے عذاب پتھر کی شکل میں عذاب آیا، وہ فاصلے جہنم ہو گیا. آپ نے دیکھا یہ بھی بد دعا ہے ایک. یعنی اگر کوئی بھی شخص معاذ اللہ اہل بیت کو جھٹلانا چاہے تو خدا کو پسند نہیں ہے. کسی کی مجال ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو جھٹلائے. آپ نے غور نہیں کیا، یہاں پہ دیکھیے دشمن خدا کا نہیں ہے، رسول کا دشمن نہیں ہے. رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حج کر کے رسول کے ساتھ آ رہا ہے، رسول کا دشمن نہیں ہے، علی کا دشمن ہے. علی کو مولا آپ نے اپنی طرف سے بنایا یا خدا کی جانب سے؟ دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں اسی عنوان سے. نتیجہ بعد میں پیش کروں گا کہ کیا ہوا تھا کہ اتنی جلدی یہ دعا قبول ہو گئی اور ان کی دعا، یعنی دوسرا جو واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوئی. اب جناب نوح علیہ السلام ہیں، 900 سال تبلیغ کی ہے. جب امتحان لیا کتنے لوگ نکلے؟ 80 نفر. تاریخ میں 80 ہی نفر ذکر ہوئے ہیں کہ پاس ہوئے ہیں. اگر کوئی بھی استاد ایک مدرسے میں پڑھاتا ہو اور 100 لوگ مثلا ہوں اس میں سے اور 20 لوگ اگر نکلے تو کتنا غصہ آئے گا. یا تو وہ یہ کہے گا ہم نے اپنے مطلب کو ان تک پہنچا نہیں پایا ہے، یا تو ان کی کاہلی رہی ہے کہ انہوں نے صحیح سے پڑھا نہیں ہے. 80 لوگ 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب آئے ہیں جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں دست بددعا بلند کی. اے اللہ مجھ سے نہیں رہا جاتا، ان کے اوپر عذاب نازل کر دے. اللہ نے کہا نوح اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے عذاب کرنے میں، نازل کرانے میں کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو؟ کہ ٹھیک ہم عذاب نازل کر دیں گے، تھوڑا صبر کریے، تھوڑا صبر کر لیجئے، میں عذاب نازل کر دوں گا. تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے جناب جبریل کے ذریعے سے کچھ کھجور بھیجے، اس کے ذریعے سے کہا کہ اے نوح ان کھجور کو کھاؤ اور ان کی گٹھلیوں کو زمین میں بو دو. جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان کی لکڑی سے آپ کشتی بنائیے گا. آپ نے غور کیا ہے؟ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ کشتی نجات میں کوئی غیر لکڑی لگ جائے، کوئی غیر لکڑی کشتی نجات میں لگ جائے. جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کشتی نجات میں کوئی غیر لکڑی لگ جائے تو کشتی اہل بیت میں کشتی پنجتن میں کوئی دوسرا کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ مثلا 10 درخت لگائے تھے جناب انہوں نے. روز جا رہے ہیں صفائی کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک دن گئے، اتفاق سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک درخت نہیں ہے. جناب نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، بہت گریہ کیا جناب نوح علیہ السلام نے کہ ہمارا خدا نے بھیجا تھا وہ درخت، خدا نے کھجور بھیجی تھی، میں نے اس کو کھایا اور زمین میں بویا ہے، اس کی وجہ سے کیا دیکھتے ایک پیڑ نہیں ہے. جناب نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. اسی پریشانی کے درمیان اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل کو بھیجنے کے بعد کہتے ہیں جبریل جاؤ نوح کو تسلی دے دو جا کے. آپ نے غور کیا یہ درخت کون لے گیا تھا؟ یہ شیطان چوری کر کے لے گیا تھا. اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک درخت انبیاء کا، نبی کا لگایا ہوا ایک درخت اگر کوئی چوری کر لے وہ شیطان ہوا کرتا ہے، اور جو پورا باغ فدا کھا لے. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد وال. ایک معصوم کا، ایک نبی کا لگا ہوا درخت لے جائے تو وہ شیطان ہوا کرتا ہے، جو پورا باغ فدا کھا لے اس کا کیا ہوگا؟ بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں جلدی جلدی. دیکھیے کشتی تیار ہو گئی، یعنی درخت
تیار ہو گئے. جناب نوح علیہ السلام نے ان درختوں کو کاٹا اور کشتی بنانے لگ گئے. کشتی بنا رہے, کہیں نہیں, چاروں طرف پانی ہے نہیں, پانی ہے ہی نہیں بالکل. بھائی اگر ہم ہی ایسا کام کرنے لگے, ابھی ایک انسان آئے گا کہے گا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, پانی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے پانی نام کی. یہ جو کشتی بنا رہے ہیں, جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو بہکا رہی ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہو ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ کشتی بنا رہے ہیں. جب کشتی تیار ہو گئی, 200 سال لگے ہیں, ایک روایت کے مطابق 100 سال, ایک صدی پوری, ایک مطابق 200 سال لگے ہیں. کشتی تیار ہو گئی. جناب نوح علیہ السلام نے جو بھی ان کے خاص تھے, شاید 80 نفر تھے, انہوں نے کشتی میں بٹھایا. ہر چرند پرند کا ایک جوڑا بھی جناب نوح علیہ السلام نے کشتی میں بٹھایا. اب کشتی تیار ہو گئی اور اللہ نے وہ موسلا دھار بارش کی. ادھر اوپر سے بارش, نیچے سے پانی نکل رہا ہے چشمے کی شکل میں, دونوں طرف سے پانی نکل رہا ہے. اتنا پانی نکلا, کشتی تیار ہو گئی, کشتی سیر کرنے لگی. جتنے دشمنان نوح تھے سارے غرق ہو گئے, حتیٰ کہ ان کا بیٹا اور زوجہ بھی غرق ہو گئے. کیوں؟ جناب نوح علیہ السلام بار بار بیٹے سے کرے, بیٹا تشریف لے آؤ, آ جاؤ. اس وقت کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے خدا کے, اس کشتی میں آ جاؤ. لیکن اس نے کہا تھا نہیں, میں نہیں آؤں گا, میں پہاڑ کی چوٹیوں کا سہارا لے لوں گا لیکن کشتی میں نہیں بیٹھوں گا. کیا آخر ہوا؟ غرق ہو گیا. اور جب اس کشتی کے رکنے کی نوبت آئی, اس وقت بھی پنجتن کا وسیلہ بنایا گیا. پنجتن کا وسیلہ بنایا, کشتی رکی ہے. کوہ جودی کے اوپر یہ کشتی ٹکی ہے, وہاں پہ اوپر یہ اترے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاریخ میں دعاؤں کے واقعات بہت زیادہ درج ہیں. اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں بہت زیادہ وقت لگتا ہے. ذہن پورا اشرا اس کے لیے چاہیے ہے انسان کو. دعائیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں, بد دعائیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے, میں اپنے مسائل کی طرف آ رہا ہوں. جب امام مظلوم علیہ السلام اکیلے رہ گئے, پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پانی, ایک قطرہ پانی دے. ایک شخص کہتا ہے انظر الی الماء فلا یذوقو حتی نموت عطشا. اے حسین دیکھو یہ پانی بہ رہا ہے, اس کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں ملے. امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام نے اس کے لیے بد دعا کی, خدایا اس کو پیاسا مارنا, خدایا اس کو پیاسا مارنا. اب یہ شخص جتنا پانی پیتا تھا اس کا پیٹ پھول جاتا تھا, شکم پھول جاتا تھا. آخر کیا ہوا؟ پانی پیتا رہتا تھا. ایک دن یہی ہوا, پانی پیتے 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 مر گیا, واصل جہنم ہو گیا. یعنی جس نے بھی اہل بیت کی اگر بد دعا لے لی وہ یقیناً واصل جہنم ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزان ایمان, اپنی چھوٹی سی گفتگو کو ختم کیا. آج 9 محرم ہے. آج کی شب بڑی عظمت کی شب ہے, بہت ہی عظمت کی شب ہے عزیزان ایمان. اس میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے ذریعے سے کہا تھا کہ جاؤ عباس اسے ایک شب کی مہلت لے لو. کیوں؟ تاکہ ہم اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر سکیں. کیا معاذ اللہ امام اس سے پہلے راز و نیاز نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے, لیکن حسین کو اپنے اللہ سے بہت عشق تھا, اسی لیے ایک شب کی مہلت لی تاکہ ایک شب کی مہلت اور مل جائے, میں اپنے دل کھول کے اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں. یہ کربلا ہم تک بہت مشکلوں سے پہنچی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ربط مسائل کے لیے. کربلا ہم تک بہت مشکلوں سے پہنچی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب متوکل کا زمانہ آیا, اس نے زیارت امام حسین علیہ السلام جانے کے لیے منع کر دیا, پابندی لگا دی, اور ایک شرط لگائی کہ اگر کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لائے, ایک کو قربان کرے
دوسرا زیارت کے لیے جائے. تاریخ نے ایک نام لکھا ہے جس کا نام ہے ناصرہ. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ بھی آئی متوکل کے پاس اور کہتی ہے میں حسین کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں. متوکل غصے میں آیا اور کہتا ہے تم نے میرا بات نہیں سنی جو میں نے کہی ہے. اس نے کہا سنی تو ہے, اس لیے تو اس گود میں بچے کو لائے. تاریخ بتاتی ہے ناصرہ نے اس بچے سے کہا ہے میرے لال, اگر تو اس لائق ہوتا کہ تو گھٹنیوں کے بل چل کے کربلا حسین کی زیارت کو جاتا, آج تیری ماں قربان ہوتی اور تجھے زیارت کو بھیجتی. لیکن میرے لال تو اس قدر محتاج ہے, تو گھٹنیوں کے بل نہیں جا سکتا, لہذا آج تیری ماں تجھے قربان کرے گی اور خود حسین کی زیارت کو جائے گی. لو عزادارو, ناصرہ نے اپنے بچے کو قربان کر دیا. کربلا پہنچ گئی, کیا دیکھتی ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اوپر ہیں, گریا کرتی ہیں. ایک بی بی ہے جو حضرت عباس کے روضے کے اوپر بیان کر رہی ہے, کیا دیکھتی ہے فضہ کو بلاتی ہے, اے فضہ جاؤ اس خاتون کو بلا کے لاؤ. جیسے ہی فضہ گئی اس خاتون کو بلانے یعنی ناصرہ کو بلانے گئی ہے, کیا دیکھتی ہیں فضہ نے جیسے کہا ناصرہ تمہیں شہزادی بلا رہی ہیں. عزادارو سن سکیں گے ناصرہ جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا کے پاس گئی ہیں, کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا چھوٹا سا بچہ جناب فاطمہ زہرا کی آغوش میں ہے, کھیل رہا ہے. میں کہوں گا اے شہزادی آپ سے ناصرہ کا ایک بچہ برداشت نہ ہوا, آپ نے ناصرہ کا ایک بچہ آپ سے برداشت نہ ہوا. ادھر رباب کی گود بھی اجڑ گئی, ماں کی بھی اجڑ گئی. ادھر رباب کی گود بھی اجڑ گئی, ماں کی بھی اجڑ گئی. ایسا نہیں مانگی. جب کربلا میں کوئی نہیں بچا, تنہا امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اصغر ہیں. حل من ناصر ینصرنا کی جب استغاثہ بلند کی امام نے, تاریخ بتاتی ہے کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. علی اصغر جانتے تھے میرے بنا کربلا مکمل نہیں ہو سکتی ہے. علی اصغر جانتے تھے میرے بنا کربلا مکمل نہیں ہو سکتی تھی. عزادارو جیسے ہی علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا, عزادارو خیمے میں تلاطم برپا ہو گیا, رونا پیٹنا شروع ہو گیا. عزادارو امام حسین علیہ السلام آئے آ کے کہتے ہیں بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے, کیوں گریا کر رہی ہیں آپ لوگ. عزادارو جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا حسین, آپ کی آواز استغاثہ میں وہ طاقت تھی کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. عزادارو مولا حسین سمجھ گئے, عزادارو حسین سمجھ گئے, علی اصغر کو لیا, فوج اعداء کی طرف چل پڑے. عزادارو کیا دیکھتی ہے فوج اعداء کہ حسین قرآن لا رہے ہیں, شاید سن کر لیں گے حسین. عزادارو جیسے ہی علی امام حسین علیہ السلام نے ابا کا دامن ہٹایا, کیا دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے, ایک پھول ہے جو ابھی کھلا بھی نہیں ہے. عزادارو ایک پھول ہے جو ابھی کھلا بھی نہیں ہے. عزادارو آئے سوال کرتے ہیں آئے فوجی اشقیا, تمہاری نظروں میں میں خطاوار ہوں, اس بچے نے کیا کیا ہے, اس بچے کو پانی پلا دو. عزادارو تاریخ بتاتی ہے کوئی جواب نہیں آیا. مولا حسین نے جناب علی اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا اور کہتے ہیں اے فوجی اشقیا, تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا, لو آؤ تم خود اپنے ہاتھوں سے بچے کو پانی پلا دو. عزادارو کوئی جواب نہیں آیا. امام حسین علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا ہو, اپنی حجت کو تمام کر دو. عزادارو جیسے ہی جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ بولنا شروع کی, فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہو گیا. کوئی کہتا تھا پانی پلا دو, کوئی کہتا تھا پانی پلا دو. عزادارو ادھر عمر سعد نے حکم دیا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین, حرملہ کہاں ہے, حسین کے کلام کو منقطع کر دے. عزادارو تاریخ بتاتی ہے حرملہ آگے آیا, حرملہ نے ایک تیر چلایا, تیر گر جاتا ہے, دوسرا تیر چلایا, تیر گر جاتا ہے, تیسرا تیر چلاتا ہے, تیر گر جاتا ہے, یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے 7 تیر چلاتا ہے اور گر جاتے ہیں. جب کسی نے سوال کیا اے حرملہ, جب میری فوج میں کوئی یہ پوچھتا تھا کہ تیر انداز کون ہے سب سے زیادہ, تو میں تیرا نام لیتا تھا, آج تجھے کیا ہو گیا, جب بھی تیر چلاتا ہے تیر گر جاتا ہے. سنیں گے عزیزہ نہیں ایمان, حرملہ ہے, دشمن خدا ہے, دشمن رسول ہے, کہتا ہے کہ میں جب بھی تیر چلاتا ہوں, میں نے جب پہلا تیر چلایا رسول خدا آ گئے, آ کے کہتے ہیں اے حرملہ میرے
ماہ بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عزادارو ہرملہ کہتا ہے میں نے دوسرا تیر چلایا، ایک اجڑی ہوئی ماں آ گئی بالوں کو بہرائے ہوئے، کہتی ہے اے ہرملہ میرے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے لو عزادارو ہرملہ نے تیر شہشوبہ لیا ہے۔ آپ سنیں گے تیر شہشوبہ کسے کہتے ہیں؟ عزیزان ایمان علی اصغر کی گردن کا اندازہ لگا سکتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ ہے، علی اصغر کی گردن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تیر شہشوبہ کیا ہوتا ہے عزادارو؟ یہ تیر شہشوبہ وہ ہوتا ہے جس سے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جس سے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، اور ہرملہ نے یہ تیر چلایا ہے۔ ادھر تیر چلا، ادھر جناب علی اصغر نے اپنی گردن پہ لیا۔ عزادارو گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا، شاید علی اصغر نے جملہ کہا او بابا مجھے معاف کر دیجئے گا، میری گردن چھوٹی تھی، اسی واسطے آپ کے بازو میں تیر بےبس ہو گیا۔ عزادارو حسین لے کے چلے علی اصغر کو۔ تاریخ بتاتی ہے جناب علی اصغر کو 7 قدم آگے لے کے بڑھتے تھے، 7 قدم پیچھے آ جاتے تھے اور جملہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ایمان میں مولا سے کہوں گا اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں، یہ کیوں طریقہ انجام دے رہے ہیں؟ 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ شاید حسین جواب دیں اے ذاکر سن، میں رباب سے، میں سکینہ سے یہی وعدہ کر کے آیا تھا، میں علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں، میں کیسے جواب دوں گا کہ علی اصغر دنیا سے چلا گیا؟ اسی کشمکش میں ہے کہ ہمت کر کے حسین آگے بڑھے، کیا آواز دیتے ہیں اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے رباب سے پہلے جناب سکینہ آ گئی، جناب سکینہ آ کے کہتی ہے اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، آپ کی چھوٹی سکینہ پیاسی رہ گئی، آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، آپ کی شہزادی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی امام حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا وہ چھوٹی سی گردن پہ تیر شہشوبہ لگا ہوا ہے۔ آزادہ سے یہ ابا کا دامن ہٹایا، اتنی دیر میں جناب رباب آ جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہے کہ حسین کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا ہے، اور کیا سوچ رہے ہیں میں رباب کو کیا جواب دوں گا؟ عزادارو سن سکیں گے جناب رباب کہتی ہے اے میرے سید و سردار آپ سر کو بلند کیجئے، میں برداشت نہیں کر سکتی، اگر 72 علی اصغر ہوتے اسی طریقے سے میں آپ کے اوپر قربان کر دیتی، اے میرے سید و سردار میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کا سر شرمندگی سے نیچے رہے۔ وَسْيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔